تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بخت نصر ایک بادشاہ گزرا ہے۔ 4 بڑے بادشاہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے۔ ان میں 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں۔ 2 مسلمان حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے جو ہے وہ سکندر ذوالقرنین، اور جو 2 کافر ہیں ایک تو نمرود مردود اور دوسرا بخت نصر ہے۔ بخت نصر نے ایک دن خواب دیکھا اور عجیب و غریب خواب دیکھا۔ دیکھنے کے بعد اس نے صبح اٹھنے کے بعد بڑے بڑے باباؤں کو بلایا، مجابروں کو بلایا، نجومیوں کو بلایا، جو اس دور کے بھی بڑے بڑے بابا ہوتے ہیں جنہیں سورہ فاتحہ نہیں آتی، دعائے قنوت نہیں آتی، ان سے منت مانگنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے دربار پہ حاضری لگاتے ہیں۔ بھائی بابا کے بڑے مجابر ہیں، بڑے پڑوسی رہنے والے ہیں، اور باقاعدہ یہاں تک کہ وہ تو سٹے وٹے بھی بابا سے نکلواتے ہیں۔ الامان والحفیظ، بابا کو بھی اتنا شعور نہیں کہ بھئی یہ تو آرام کاری ہے، آپ میرے پاس یہ کیوں لے کر آ رہے ہیں۔ تو وہ بھی ایسے بابا لوگ بنے ہوئے تھے، بس حلوے کی ڈیگ میں پلنے والے۔ بخت نصر بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے لیکن اس کی تعبیر چاہیے۔ نجومیوں نے کہا آپ خواب ذکر کریں، تو اس نے کہا کہ بدقسمتی ہے کہ میں خواب بھی بھول گیا ہوں، اب خواب بھی تم بتاؤ گے اور اس کی تعبیر بھی تم بتاؤ گے۔ نجومی اور پریشان، چلو خواب بتا دیتے، الٹا سیدھا ادھر ادھر مار کے ہم ٹانگ وانگ جوڑ کے کچھ بتا دیتے اپنی طرف سے، لیکن یہ تو عجیب ماجرا ہے، خواب بھی دیکھا وہ بھی بھول گیا، وہ بھی بتاؤ اور اس کی تعبیر بھی بتاؤ۔ بخت نصر نے کہا اگر تم 1 ہفتے تک نہیں بتاؤ گے تو تمہاری گردنیں اڑوا دوں گا۔ اب یہ دھمکی اور سزا مل گئی۔ بالآخر یہ پریشان ہوئے نجومی۔ ایک نے کسی نے بادشاہ کو کہا کہ آپ کے احاطے میں سلطنت کے اندر ایک شخص ہے اور وہ جیل کے اندر ہے، وہ یہ آپ کا خواب بھی بتائے گا اور اس کی تعبیر بھی صحیح بتائے گا۔ اور اس دور کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام جیل میں تھے، اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں جیل میں جانا انبیاء کرام کی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام 3 سال تک جیل میں بند رہے، جس کو شہاب بن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ پہاڑ کی گھاٹی پہ 3 سال نبی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے۔ آج لوگ کہتے ہیں بھئی تم لوگ جیل میں ہو، وہ لوگ جیل میں نہیں جاتے، تو ہم نے کہا جیل میں شیر ہی بند ہوتا ہے پنجڑے میں، گدھوں کو کوئی پنجڑے میں بند نہیں کرتا۔ یہ دین اسلام کے شیر ہے اور نبی کی سنت پر کامل عمل کرنے والے یہ لوگ ہیں اس دور کے۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام کو جیل سے نکالا گیا، لیکن وہ جب دربار میں پہنچے جھکتے ہوئے نہیں، سلام کرتے ہوئے نہیں، جو شاہی آداب ان کے تھے، رسومات۔ بخت نصر نے کہا یہ تو آداب مجلس کے خلاف ہے، دربار کے خلاف ہے۔ کہا کہ میں صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہوں اور اسی کی طرف جھکانے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں، تمہارے در در کی جھکنے کے لیے ہمیں نہیں بھیجا گیا۔ بادشاہ پریشان ہوا، اس کے بعد خاموش ہو گیا۔ کسی مجابر نے کہا ٹھیک ہے آگے اس سے بات سنیں۔ کہا بادشاہ آپ نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر بھی بتلاؤں گا۔ خواب یہ دیکھا آپ نے ایک بت دیکھا ہے اور اس کا سر جو ہے وہ سونے کا بنا ہوا ہے اور اس کا سینہ جو ہے وہ چاندی کا ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک وہ تانبے کا ہے، پورا سینہ چاندی کا ہے اور اس کے بعد گھٹنے تک وہ تانبے کا ہے اور پاؤں تک جو ہے وہ لوہے کا ہے اور پاؤں کا جو حصہ ہے وہ مٹی کا بنا ہوا ہے۔ کہا یہ تو دیکھا ہے، آگے بھی دیکھا ہے۔ کہا پھر اس کے بعد اچانک آسمان سے ایک بہت بڑا پتھر آیا اور اس نے پورے بت کو پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ پھر یہ پتھر پھیلتا رہا، بہت بڑا ہو گیا اور پوری دنیا پہ پھیلتا رہا۔ کہا یہ حکم، یہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ مختلف مذاہب، رنگ و نسل کے لوگ آئیں گے، مختلف مذاہب، جس طرح وہ بدھ مختلف رنگ کا تھا اسی طرح مختلف رنگ و نسل کے لوگ آئیں گے۔ پھر اچانک ایک آسمانی کتاب آئے گا جو قرآن پاک ہے، اور وہ قرآن کریم جب آئے گا آسمانی کتاب، وہ سارے مذاہب باطلہ کو پاش پاش کر کے رکھ دے گا، اور پھر پوری دنیا پہ یہ پتھر، یہ آسمانی کتاب پھیلتا جائے گا اور پھیلتا جائے گا، اتنا پھیلے گا وہ بڑا ہو جائے گا اور عالمگیر مذہب کہلائے گا۔ نبی مکہ سے مدینہ پہنچے، پھر مدینہ سے آگی دنیا تک 11 لاکھ مربع میل تک اس کو پہنچائیں ابو بکر نے، پھر 22 لاکھ مربع میل تک حضرت عمر فاروق نے،
پھر 44 لاکھ مربع میل تک حضرت عثمان نے، علی المرتضیٰ نے، پھر نصف دنیا سے زیادہ حکومت اور پیغام اسلام پہنچانے والے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بخت نصر نے جو خواب دیکھا، اس خواب کی حقیقت جو پوری ہو رہی ہے اور جس کے دور حکومت میں پوری ہو رہی ہے، وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ